بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے بند دروازے۔ رات کے دور تک پھیلے سائے میں کہیں کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی یا ہوا کی آواز اس سکوت کو توڑتی ہوئی ایک لمحے کے لیے آ گزر جاتی۔ سردی کی طویل گہری اور خاموش راتوں میں گپ اندھیرے میں جب سب اپنے اپنے بستروں میں دبے بیٹھے ہیں، ایسے میں نور بانو اپنی چارپائی پہ لیٹی تاروں کو گن رہی ہے اور اپنی سانسوں کو، دل کی دھڑکن کو رات کی خاموشی میں واضح سنائی دیتے ہوئے محسوس کر رہی ہے۔ آج کی رات اس کے لیے فیصلے کی رات ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ نور بانو نے شدت سے دن چڑھنے کا انتظار کیا، اور اب اس پہر رات میں اپنی ماں اور بہن کی موجودگی میں بستر میں لیٹی نور بانو کھڑکی سے باہر کالے آسمان پر تاروں کو چمکتے دیکھ رہی ہے اور ہر لمحہ تھکن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں ہو گئی ہے آج کی رات اتنی جلدی؟ کل تک تو دن ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ کیا کروں میں؟ نور بانو نے خود سے سوال کیا۔ کرو وہی جو دل چاہ رہا ہے اور کسی کی بات کا انتظار کر رہی ہو، جب کہ تیاری بھی مکمل ہے، پھر سوچنا کیا؟ اس کے دل نے گویا اس کے من کا جواب دے کر اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی رضائی سرکائی، اپنے سرہانے پر پڑی اپنی چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے ماں اور بہن کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اسی احتیاط سے دبے پاؤں چلتی ہوئی الماری کے پٹ کھول کر نچلے خانے سے اپنے کپڑے، پیسے اور زیورات کا بیگ اٹھایا جو اس نے آج صبح ہی تیار کر لیا تھا، اور پھر الٹے قدموں سے خاموشی کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کے حالات کا جائزہ لیا، گویا سب گہری نیند سو رہے ہیں۔ دروازے کے پٹ کو مزید کھلنے سے ایک چوں کی آواز لکڑی کے دروازے سے آئی۔ نور بانو نے ایک دم پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ ماں بے خبر سو رہی تھی۔ نور بانو نے دبے پاؤں اپنا بیگ اٹھایا اور باہر صحن میں آئی۔ حویلی کے چاروں طرف خاموشی کا پہرا تھا، ایسی خاموشی جو شاید کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ خاموشی تو اب واقعی نور بانو کا دل کاٹ رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ گھر کے بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس کے دل نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نور بانو، ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھ لو، کیا پتہ تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں۔ والدین کبھی بچوں کا برا نہیں سوچتے۔ سوچتے؟ ارے وہ تو سوچ چکے ہیں، بس عمل کرنا رہ گیا ہے۔ میں ہی ملی ہوں انہیں اپنی خوشیوں پر قربان کرنے کے لیے۔ ہزاروں زمانوں سے یہی تو ہوتا آ رہا ہے، مگر اب نہیں۔ یہ بات دل میں سوچتے ہی نور بانو نے پھرتی سے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ مبادا اگر وہ چند لمحے اور رکی رہتی تو شاید بابل کی دہلیز اسے انتہائی قدم سے باز رکھ لیتی، مگر دل کب سوچتا ہے؟ دل کے ہاتھوں تو بڑے بڑے سورما برباد ہو جاتے ہیں۔ گھر سے چند قدم چلتے ہی اسے رات کی تاریکی اور ہوا کی خنکی سے اجنبی سا خوف محسوس ہوا۔ وہ تو کبھی رات میں گھر کے کمرے سے باورچی خانے تک نہیں جا سکتی تھی، پھر آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ بغیر کسی خوف کے ایک تاریک لمبی رات میں انجانے سفر پر نکل پڑی۔ چند قدم اور چلتے ہی اسے ایک لمحے کو یہ خیال ضرور آیا کہ اس نے کوئی بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے محبت کے نشے میں چور نور بانو نے اس خیال کو اپنے عہد کی کمزوری سمجھ کر جھٹک دیا۔ اب وہ چلتے چلتے اس مطلوبہ جگہ پر آ پہنچی جس کا کرم دین نے اسے بتایا تھا، مگر یہاں تو کرم دین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اسے نکلنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہو، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے، اس نے دل میں سوچا، اور دیوار سے کونے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ رات کا اندھیرا، ہوا کی سرسراہٹ اور کتوں کی آواز ماحول میں عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے، جس سے پہلی دفعہ نور بانو بھی ویسے ہی خوفزدہ ہوئی جیسے وہ گھر میں ہوتی تھی۔ اسے یہاں کھڑے ہوئے اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو رہا تھا، مگر کرم دین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر اسے کرم دین کچھ فاصلے سے آتا دکھائی دیا۔ شکر ہے کرم دین تم آ گئے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ نور بانو نے جلدی سے سمٹتے ہوئے اس کے قریب ہو کر کہا۔ ڈر؟ ڈر کس چیز کا؟ تمہیں آدھی رات کو اس طرح گھر سے نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت اور ناموس داؤ پر لگاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ اور اپنی عزت؟
تم جیسی لڑکیوں کو ڈر نہیں لگتا، تم جیسی لڑکیاں بے خوف اور بے غیرت ہوتی ہو۔ یہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم کرم دین؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں۔ 2 دن کی عارضی محبت میں کسی کی لچھے دار باتوں میں آ کر رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنانے والی جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ایسے کر سکتی ہے، وہ ڈرپوک معصوم کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ لوگ اسے بے باک اور بے غیرت ہی کہتے ہیں۔ یہ سب کیوں کہہ رہے ہو تم؟ میں نے یہ انتہائی قدم تمہارے کہنے پر ہی اٹھایا ہے۔ نور بانو نے اپنا بیگ زمین سے اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا، ہاں تو اب میرے ہی کہنے پر واپس چلی جاؤ۔ جس راستے سے آئی ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ واپس چلی جاؤ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر واپس چلی گئی تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ اور ہم شادی؟ تو کس نے کہا کہ ہم شادی کریں گے؟ بھول جاؤ سب کچھ۔ کہا نا جس راستے سے آئی ہو اسی راستے سے فوراً لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہمیں یہاں کوئی دیکھ لے۔ لیکن کرم دین، میں تم سے شادی ارے کہہ رہا ہوں نا، تم جیسی لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اور جس طرح آدھی رات کو پوٹلی میں کل اثاثہ لے کر چند دن کے مانوس اجنبی کے ساتھ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے چل پڑتی ہو، تم جیسی لڑکی سے شادی کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی، کل کو میری بیٹی بھی اپنے ماں باپ کے منہ پہ ایسے ہی کالک تھوپے گی۔ کرم دین نے قدرے بے رخی سے اس کی طرف سے رخ پھیر کر زہر آمیز لہجے میں اس کے ہاتھ میں ایک روکا پکڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ نور بانو نے روتے ہوئے کہا، پڑھ لینا، ایک سبق ہے، اب جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، واقعی کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ نور بانو نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی گلی کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے قدم بڑھانا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ واپسی کا سفر اتنا طویل اور بوجھل ہو جاتا ہے، یہ اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اس نے منٹوں میں طے کرنے والے سفر اب اسے صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ یا اللہ خیر! گھر سے چند قدم کے فاصلے پر گھر کا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میں تو دروازہ بند کر کے نکلی تھی، پھر شاید ہوا سے کھل گیا ہو، اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ بول، کہاں گئی تھی اس وقت؟ اس کا پہلا قدم رکھتے ہی اس کے بھائی نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بالوں سے پکڑ لیا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ بولنا کدھر گئی تھی؟ اس کی ماں نے تیزی سے اس کے قریب آ کر اسے تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا۔ ارے اس سے یہ تو پوچھیں کہ یہ رات کہاں گزار کر آ رہی ہے اور کس کے ساتھ؟ چچی میرے بال چھوڑ دو۔ چچی کا پورا جملہ ہونے سے پہلے ہی نور بانو نے ان کو متوقع بات کرنے سے باز رکھنے کے لیے چلا کر کہا، تیرے بال؟ تیرا تو میں حشر نشر کر دوں گا۔ اب اس کے بھائی نے اس کے بال مزید نوچتے ہوئے اسے دھکا دینا شروع کر دیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اتنی جرأت! غم اور غصے کی شدت سے اس کے بھائی سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اسے بیرونی دروازے سے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا صحن کے درمیان میں لے آیا اور انتہائی بے رحمی کے ساتھ ستون سے ٹکراتے ہوئے خود اندر کمرے میں چلا گیا۔ اسی لیے کہتی تھی اسے اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، لیکن تم لوگوں کو تو دھن سوار ہوئی تھی اسے پڑھانے کی۔ نتیجہ دیکھ لیا، 4 جماعتیں پڑھانے کا۔ اچھا ہوا ہمیں تو پتہ چل گیا، اللہ بھلا کرے اس انسان کا، ورنہ یہ تو ہمارا منہ کالا کرنے چلی تھی۔ اس کی چاچی بھلا ان کی بے عزتی کا یہ سنہری موقع کیسے جانے دے سکتی تھی؟ ہٹ جاؤ سب، ہٹ جاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا بھائی اندر سے بندوق نکالتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کا کچھ خوف کرو، اس کے چچا نے پہلی بار کچھ بولا۔ ہٹ جائیں، چھوڑیں مجھے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ چھوڑو اسے پاگل، کیا قتل کا کیس بنواؤ گے اپنے اوپر؟ تم تو سب کچھ برباد کرنے چلے ہو۔ اس کے چاچا نے مذمت کرتے ہوئے اس سے بندوق چھین لی۔ ارے بولتی کیوں نہیں ہے تو؟ تیرے جیسیوں کے لیے یہ دنیا کہتی ہے کہ تو پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئی؟ اس کی ماں نے اسے بری طرح سے پیٹتے ہوئے کہا۔ اسے لے کر اندر دفع ہو جاؤ، اس کا باپ چلایا۔
درد کی ٹیسیں تھیں جو اس کے پورے وجود میں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی چادر صحن کے بالائی حصے میں گری ہوئی تھی، کپڑے بے ترتیب ہو رہے تھے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب وہ بستر میں منہ دے کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ مڑا ہوا کاغذ کھولنا شروع کیا۔ یہ تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارے بھائی سے مجھے اور اس کو مجھ سے خدا بیست کا بیر ہے، تو بھلا کیا یہ بتاؤ میں تمہارے بھائی کی دشمنی کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ سب میں نے صرف اور صرف تمہارے بھائی کی دشمنی میں آ کر کیا تاکہ میں اسے سبق سکھا سکوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، اس کا سارا وجود گھومنے لگا، اس سے آگے اس سے کچھ نہ پڑا گیا، اور نہ جانے کب اس نے کاغذ کو بے دردی سے دور پرے پھینک دیا۔ جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن اب میں آپ لوگوں کی ایک نہیں سنوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ صحن میں ہونے والے گرجدار شور سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر اس کا بھائی کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح چنگھاڑ رہا تھا۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے، بیٹھ جا، ہم مسئلے کو مل کر حل کر لیں گے۔ اس کے چاچا نے اس کو کندھے سے پکڑتے ہوئے بٹھا دیا۔ حل؟ کیا حل نکالیں گے آپ؟ بتائیں مجھے۔ چاچا نے بڑی رازداری سے اس کے بھائی اور باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شادی، اس کا حل صرف اور صرف شادی ہے۔ شادی؟ مگر ان حالات میں؟ اس کے باپ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حالات؟ ان حالات میں اب اس گناہ کو کوئی اور اپنے سر تو لے نہیں رہا، لیکن اپنوں کے اپنے ہی کام آتے ہیں۔ تو فعل کے لیے مجھے مانو کا رشتہ دے دیں۔ میں نے تو پہلے بھی آپ لوگوں کو بہت سمجھایا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اوپر ہی دھن سوار تھی اس کی خالہ کو اس کا رشتہ دینے کی۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، اب ایسے حالات میں اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ چچی نے گویا اپنا مدعا بھی بیان کر دیا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بانو کو قبول کرنے کا حامی بھی بھر لی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بھائی ہوں آپ کا بھائی جان، بھائی ہی مشکل وقت میں اپنے گھر کی عزت بچاتے ہیں۔ اس کے چچا نے گویا اپنی بیوی کی بات کی تصدیق کر دی۔ مگر ابھی بھی اگر مگر لگا رکھی ہے آپ نے۔ میں مانتی ہوں کہ میرا بیٹا معذور ہے اور اوپر سے چیچک سے داغدار بھی ہے، مگر باطن صاف ہے میرے بیٹے کا، آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ نور بانو کی ماں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ چچی نے اپنی برتری جتانے کا موقع ضائع نہیں کیا۔ اچھا بس کرو، چلو جی فیصلہ ہو گیا، اس کے چچا نے آواز لگائی۔ نور بانو کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوگا اور میری بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ باپ گمسم، ماں پریشان اور دادی تذبذب کا شکار تھی کہ کیا کریں۔ زندگی کبھی انسان کو ایک ایسے دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، آگے کنواں اور پیچھے کھائی جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ نور بانو کا اب واقعی دل کر رہا تھا وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر باہر آ جائے اور سب کے سامنے اس بے جوڑ رشتے سے انکار کر دے۔ اس نے نیم جان وجود کو حرکت دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ بھوک اور پیاس سے اس پر نکاہت طاری ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر اسے سارے وجود میں درد محسوس ہوا۔ مگر یہ کیا؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ یہ لو کھانا اور یہ لو شادی کا سوٹ جو میں نے تمہارے لیے بنا رکھا تھا۔ بڑے چاہ اور ارمان تھے مجھے تمہاری شادی کے۔ یہ لو کھانا کھا لو، کل سے بھوکی ہو۔ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، کل صبح ظہر کے بعد تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ اس سے پہلے کہ نور بانو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اس کی ماں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے اگلا اندیا بھی سنا دیا اور خود دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ نور بانو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب بے حس ہو چکے ہیں اور اب اس کی کہی سنی ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ رونا دھونا، چیخنا چلانا سب بیکار ہے۔ تم نے ہمیں برباد کر دیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے خاموشی سے قبول کر لو، اس کے سوا تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ ظہر کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ لہجہ سرد، آنکھیں نیم ناراضگی اور غصے کے ساتھ ساتھ درد میں ڈوبے ہوئے چہرے کے ساتھ انہوں نے زیور میز پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مرنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے ماں؟ اس نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکر کرو کہ تمہیں خاندان والے مار نہیں رہے، زندہ چھوڑ دیا ہے۔
اب اس کی ماں دوپٹے کو کھول رہی تھی زندہ درگور کرنے کے لیے۔ میں نے تیری باتیں نہیں سنی نور بانو، بہت دکھ دیا ہے ہمیں تم نے۔ باپ کی جتنی جنگ ہسائی اور رسوائی ہونی تھی وہ اپنی نادانی سے اس کا سبب بن چکی تھی، اور اس فیصلے سے انکار کر کے مزید بدمزگی اور رسوائی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایسی روشنی صبح میں اتنا اندھیرا اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا، یہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ناکردہ گناہوں کی سزا ایسے بھی ملا کرتی ہے۔ اتنی خاموشی اور سوگواری تو کسی میت پر بھی نہیں ہوتی جیسی اپنی شادی پر وہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے شاید اپنی سزا کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اسے اپنی چاچا زاد کمسن فاطمہ اور اپنے بھائی کی زندگی تباہ ہونے پر ہو رہا تھا۔ ناحق اس کی وجہ سے اس کا بھائی بھی سولی پر چڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر طفیل ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، اور طفیل نے نہ صرف اسے چاہا تھا بلکہ اسے پانے کی خواہش بھی کی تھی، مگر اس طرح نہیں۔ وہ اسے جھولی میں آ گرے گی یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنی افسردگی کے عالم میں بھی وہ سرخ سوٹ میں کوئی حور لگ رہی تھی، مگر طفیل نے سوچا کہ اگر آج کسی کمزور لمحے میں میں نے اس پر اپنی جان فدا کر دی تو ہمیشہ یہ میرے سر چڑھ کر بولے گی۔ اس کے دماغ نے اسے خبردار کیا، وہ مرد ہی کیا جو اپنی انا کی طاقت کسی کمزور عورت پر ظاہر نہ کرے۔ اب یہ سر جھکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ارے سر تو ہمارا جھک گئے ہیں، ضروری نہیں کہ شادی میں سرخ رنگ پہننے والی ہر لڑکی شرم و حیا سے سرخ ہو کر چہرے جھکائے بیٹھی ہو۔ یہ ادائیں جسے دکھانی تھی تم دکھا آئی ہو، اب یہاں یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی چاچی کی سلامی تھی اس کے لیے، لیکن وہ جانتی تھی اس کے ہر دن کی ابتدا اب اسی سلامی سے ہونے والی تھی۔ اس کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولنے والی بانو ایک دم سے گمسم اور خاموش ہو گئی تھی۔ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، ہر وقت آنسو جیسے اس کی پلکوں پہ پڑے رہتے تھے۔ تیرے یہ بھوک ہڑتال کرنے سے تیری پارسائی ثابت نہیں ہوگی۔ گھر کے ہر فرد نے تجھے رات کے آخری پہر گھر میں دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک چچی ہی تھی جو کبھی خاموش نہ رہتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی نادانی کو دہرانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ بے حیا لڑکی سے شادی کی ہے میرے بیٹے نے، طفیل کہیں اس کے حسن سے مرغوب نہ ہو جائے، اسی لیے وہ ہر وقت اس کو طفیل سے بدظن کرتی تھی۔ یہ تم بالکونی کی کھڑکی میں کھڑی کسے دیکھ رہی ہو؟ ابھی جی نہیں بھرا ہے تمہارا؟ چوک میں جا کے کھڑی ہو جاؤ تاکہ لوگ تمہیں پھولوں کے ہار پہنائیں۔ اتنا کٹیلا لہجہ تو کسی پتھر پر کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر مرد تھا، اور مرد بھی وہ جو بس ماں کی انگلی پکڑ کے ہر کچھ دیکھتا تھا۔ جو ماں نے دکھا دیا اس نے وہی دیکھ لیا۔ جی بس ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی، نور بانو نے بکھلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں ہاں میرے پاس تو تمہیں گھبراہٹ ہی ہوگی بھائی، کان کھول کر سن لو، خبردار اگر آئندہ کے بعد تم یہاں گئی۔ میں معذور ہوں لیکن دماغ کام کرتا ہے ابھی بھی میرا۔ طفیل نے اسی لہجے میں زہریلا طنز بھرتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ یہ بدترین سلوک اور رویہ اسی طرح جاری رہتا اگر طفیل ایک دن اپنے ماں باپ کی ہونے والی گفتگو نہ سن لیتا۔ میں سوچتا ہوں کیا قسمت پائی ہے ہم نے، کرم دینا پر ہمیں نہ ملتا تو ہم کسے قربانی کا بکرا بناتے۔ طفیل کا باپ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تم ہی گھبرا رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ طفیل کو تو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالنی تھی، کہاں اتنی خوبصورت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی، اور اس کے ساتھ آنے والی زمینیں جائیدادیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بیٹی کا بھی گھر بس گیا۔ اس کی ماں نے دانائی دکھاتے ہوئے فخر سے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ فاطمہ، کیا فاطمہ بھائی، لڑکیوں کی عمر میں چھوٹی عمر میں ہی شادی ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس کا میاں کون سا بڈھا ہو چلا ہے جو ہمیں ملال ہو، اچھا خاصا کڑیل جوان ہے، 18-20 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی ماں نے اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے تمہاری، ویسے بھی اگر کرم دین اور اس کے باپ کی لڑائی نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا ناممکن تھا۔ اس پر شکریہ یہ کہ کرم دین اتنی آسانی سے راضی ہو گیا،
اور نہ ہم ابھی تک خالی ہاتھ پھر رہے ہوتے۔ اب تو دونوں طرف کی زمینیں اور باقی املاک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ طفیل کا دماغ جیسے دھواں دھواں ہو کر سارے اس کے مان ٹوٹ گئے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے چاہنے والوں کوئی ایسی تکلیف دہ بات اپنے کانوں سے سن لیں۔ اچھا ہوا ہمیں کسی نے بتا دیا، اللہ بھلا کرے اس انسان کا۔ طفیل کے کانوں میں اپنی ماں کی کہی ہوئی بات گونجی اور اسے سب سمجھ آ گئی۔ گویا منصوبے کے مطابق کرم دین نے ہی بانو کو بگانا تھا اور کرم دین نے ہی سب کو خبردار بھی کیا تھا۔ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے اپنے مفاد کے حصول کے لیے؟ اف خدایا! اسے اپنے آپ پہ بہت چھوٹا پن محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایک اپنی کی ہوئی غلطی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ اپنے وجود میں گن محسوس کر رہا تھا۔ وہ چہرے اور دل کا تو کالا ضرور تھا، مگر ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان تھا اور اپنے دل کے نہاں خانوں میں نور بانو کے لیے بے پناہ محبت بھی رکھتا تھا۔ پتہ نہیں پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کی سمجھ وقت پڑنے پر کیوں کام نہیں آتی۔ نور بانو شکل سے ہی نہیں، حقیقت میں بھی معصوم ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ تو شاید یہ سب جانتی بھی نہیں۔ کسی کے چاہنے کی اتنی بڑی سزا نہیں۔ میں اسے اپنے تمام کیے گئے ناظور گناہوں کی معافی مانگوں گا، اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ سب بھول جائے گی، اسے ساری حقیقت بتا دوں گا۔ وہ واقعی بہت کم ظرف انسان ہوں، میں نے بہت ظلم کیا ہے نور بانو پر۔ وہ بہت زیادہ ملامت کا شکار ہو رہا تھا اور ندامت اس کی آنکھوں کو بھگو رہی تھی۔ آج بہت روشن اور نکھری ہوئی صبح تھی۔ اس نے دل میں عزم کیا اور بستر سے اٹھ گیا۔ وہ بہت جوش سے آج پہلی بار نور بانو کے لیے دل میں خالص محبت لیے ہوئے تھا۔ اس کی شادی کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پہلی دفعہ اس کے لیے کچھ لینے کا دل کر رہا تھا۔ اس نے نہ کبھی کچھ مانگا اور نہ ہی کبھی طفیل کو خیال آیا۔ اس نے ایک خوبصورت سا گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے لیے چند خوبصورت اور قیمتی سوٹ لیے اور کچھ چوڑیاں بھی لیں۔ آج وہ اتنے عرصے بعد ہر کام ویسے ہی کرنا چاہتا تھا جیسے نور بانو پسند کرے۔ ہر چیز وہی لے رہا تھا جو نور بانو کو پسند ہو۔ اسے پہلی بار یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ کسی کے لیے اس کی پسند کی چیزیں خریدنا کتنا اچھا احساس ہے۔ وہ بہت طریقے سے اور بہت سارے تحفے لے رہا تھا اور مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ نور، نور، یہ دیکھو تو صحیح میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ نور، دن چڑھ گیا ہے اور تم ابھی بھی سو رہی ہو، نور۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نور کی قسمت میں آج کی روشن صبح میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا مگر ہزاروں قرب لیے ہوئے۔ وہ اس فانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی تھی۔ طفیل نے اس کے ہاتھ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، ہو سکے تو آپ سب مجھے معاف کر دینا، لیکن میں بوڑھی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے برائی کا کوئی کام کیا ہے۔ یہ ضرور کہ میں اپنی دل کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ سب مجھے گناہ گار گردانتے ہیں، جس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ کسی نے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہا اور نہ ہی میری کوئی بات سنی۔ میرے جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو اپنے روشن مستقبل کے خواب لیے نکھری صبح کی متمنی ہو کر رات کی تاریکی میں نکلتی ہے تو اس کی زندگی میں پھر کبھی بھی رات کی تاریکی ہی بھر جاتی ہے۔ کوئی صبح نہیں نکلتی اور ہر دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ موت کی گود میں چیختی رہ گئی، زندگی، اب مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح دیکھ لی زندگی میں نے، موت کو مسکرا کے گلے لگانا چاہتی ہوں۔ نفرتوں میں بہت جی چکی، اب میں آرام سے موت کی نیند سونا چاہتی ہوں۔